ان دفاع ناموس رسالت کے جانبازوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیا، تاج ختم نبوت کی حفاظت کی۔ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اپنے آپ کو نبی کہا۔ 1926 سے لے کر 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان مقدمہ چلتا ہے۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی خط لکھتے ہیں علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کو کہ آپ ہندوستان سے، دھاویل سے، دارالعلوم دیوبند سے بہاولپور تشریف لائیں، یہاں ہماری عدالت میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان ایک مقدمہ چل رہا ہے، توجہ رہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری شدید علیل ہیں، سفر نہیں کر سکتے، چلنا مشکل، اٹھنا بیٹھنا مشکل، آرام کرنے کی بجائے انہیں کے سامنے ایک خط ملتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے اسلام کو، آپ کی ضرورت ہے پیغمبر اسلام کو، آپ کی ضرورت ہے ریاست بہاولپور کی عدالت کے در و دیوار کو، آپ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے محافظوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ شدید علالت کے باوجود علماء فرماتے ہیں، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری دھاویل سے حج کے لیے جا رہے تھے، حج کا سفر ہے، اس سے پہلے ریاست بہاولپور آنے کے لیے خط مل جاتا ہے۔ اس خط کو پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مراقب رہ کر آنکھیں کھولتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں انور شاہ دھاویل سے حج کے لیے نہیں جائے گا، انور شاہ دھاویل سے بہاولپور جائے گا۔ علماء نے کہا، مریدین نے کہا، متوسلین نے کہا، ہم عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ حج پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، نظم بنا، آپ نے انکار کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، یہ میرے الفاظ، یہ میرے جملے کہیں ہوا میں اڑ نہ جائیں، کہیں ہوا میں بکھر نہ جائیں، وگرنہ اس آلے جہیر الصوت کے ذریعے میری آواز مشرق سے مغرب تک جا سکتی ہے، شمال سے جنوب تک جا سکتی ہے، زمین کی ساتویں تہہ تک جا سکتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہے، مگر اے عزیزان ملت، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں اس کے پیغمبر کا پیغام وہاں تک پہنچا سکوں۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کو خط ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں دھاویل سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، میں دھاویل سے بہاولپور جاؤں گا۔ مریدین کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے عرصے سے تیاری کر رہے ہیں، نظم بنا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ سے سنا، عشق سے سنا، محبت سے سنا، نبی کی غلامی کا جام بھر کے سنا، دل کی گہرائیوں میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کا کام اتر جائے گا۔ علامہ انور شاہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے دھاویل سے حج کے لیے جانا ہے، مجھے بھی معلوم ہے عرصے سے پروگرام بن رہا ہے، نہیں ترتیب بنی، اب بنی ہے، میں نے پروگرام بدل دیا۔ مسئلہ یہ ہے انور شاہ نے اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائی، سوچا کہ زندگی میں کوئی عمل مل جائے جو پیغمبر کے دربار میں اپنی بخشش کے لیے، جامع کوثر کے حصول کے لیے، رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے پیش کر سکو۔ انور شاہ نے جب مڑ کر زندگی میں دیکھا کوئی عمل نظر نہیں آیا، اس لیے فیصلہ کیا ہے انور شاہ دھاویل سے بہاولپور جائے گا۔ پھر سنو، انور شاہ دھاویل سے حج کے لیے جا رہا ہے۔ حج کتنی مقدس عبادت ہے، ایک نماز حرم میں پڑھو لاکھ نماز کا ثواب ہے، ایمان کی آنکھ سے حرم کو دیکھو ثواب ملتا ہے، مسجد الحرام میں اعتکاف کرو ثواب ملتا ہے، طواف کرو ثواب ملتا ہے، درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ کہو ثواب ملتا ہے، الحمدللہ کہو ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہو رب راضی ہوتا ہے، قدم اٹھاؤ جنت میں جاتا ہے، سانس لو جنت کا مزہ آتا ہے۔ یہ وہ حرم ہے جس کو انور شاہ نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چھوڑ دیا، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ صدیوں بعد آنے والے مسلمان کو کہا تو اگر چاہے پیغمبر تیرا حوض کوثر پر انتظار کرے، جامع کوثر پلائیں، انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے، تو پھر سنو انور شاہ کہتا ہے جس نے ایک گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کیا، انور شاہ اس کی جنت کا ضامن بن جائے گا۔
میرے محترم دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار مدینہ، شان رسالت، شان صحابہ، علا فرد راستہ، خلق کف سر بلند، خلق کف سر بلند، غیرت مند جرت مند، سارے بولو غیرت مند جرت مند، غیرت مند جرت مند، خلق کف سر بلند، میرے صحابہ میرے صحابہ، تیرے صحابہ میرے صحابہ، میرے صحابہ میرے صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی گل بھی سمجھ آتی ہے؟ الحمدللہ اسی خانو پائی جانے ہیں، تسی نعرے لا رہے ہیں، کوئی گل پلے پئی ہے؟ بس بات سمیٹ دیتے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ تو شروع ہوئی کتنے ختم ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، جملہ سنو، کان کھول کے سنو، اور انشاءاللہ آپ پہلی دفعہ سنیں، اپنے دل کی تختی پہ نقش کرتے جاؤ۔ ہم سب نے تحفظ ختم نبوت کا کام اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ بتاؤ ایمانداری سے پہلے سنے ہیں جملہ؟ انہوں لکھ لو اپنے کو، داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ۔ بنوانا ایکچولی بنوانے کا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ داستانیں لکھ کے رکھ لو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی ہم دیوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ عطا اللہ کو بھول گئے۔ پتہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا؟ کہاں ہے اس کی قبر؟ قاضی احسان احمد شجاع آبادی کون تھے؟ مولانا محمد علی جلندری کون تھے؟ ساغر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں، ساغر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں، میں خانوں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا، خود اپنے ہی گل بوٹوں نے جب منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا، خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا۔ بھولے ہم ان لوگوں کو بھولے ہیں جو 100 سال پہلے بھی ہمیں نہیں بھولے۔ یہ باتیں سننی سنانی آسان ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم سب نے یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، ہم سب نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ کریں گے سارے؟ 7 ستمبر کو آپ کے لاہور میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ کن کن کو معلوم ہے؟ جن کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو معلوم ہے؟ جو تھوڑا سارے میں ارادہ ہے آمدہ، ایک طرف پھر اللہ کے گھر میں وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے، فرش پر حاضر لگی ہے عرش پر، سب نے آنا ہے۔ 3 کام ہیں ہر ایک مسلمان کے ذمہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، ویلا پروڈکشن، ٹھیک ہے نا؟ سب تو ذرا مصروف ہے، ہر چوک انہیں آباد کرنا ہوگا۔ 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اپنی دکان پر، اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے کلینک میں، اپنی جاب پر، جہاں ہوں، آپ نے دن میں ایک مسلمان کو تحفظ ختم نبوت کے پیغام کی یاد دہانی فرض عین کے درجے میں کرانی ہے۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی۔ نمبر 2، اس پیغام کو عام کرنا ہے قادیانی مسلمان نے۔ نمبر 3، اس پیغام کو عام کرنا ہے قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شیزان
سب سے زیادہ پورے پاکستان میں شیزان جو ہے وہ پنجاب میں بکتی ہے. پین والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، بیچنے والے مسلمان. تسی مینوں دیکھو پہلے فی الحال، ادھر ادھر نہیں دیکھو، میں کسی کو گھٹ ہے سمجھ نہیں آئی بات، ٹھیک ہے. شیزان، پران، مشموم، ذائقہ گھی، شادہ شوگر، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل، یہ اربوں کھربوں روپے کے قادیانیوں کے پروجیکٹ ہے جو بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں، جو بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں. ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. قاسم صاحب آئے تھے نا، انہوں نے آج تک تو میرا ٹائم ہے کمپنی والوں. قاسم گجر صاحب نے آج تک کمپنی والوں ٹائم ملے ہیں. انہوں نے آن تو بعد انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کر لواں گے پھر انہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جزاک اللہ. ٹھیک ہے میں مخل نہیں ہوگا، میں آپ کے پروگرام میں مدعو مہمان نہیں ہوں. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے وقت دے دیا، میں مخل نہیں ہوں گا آپ کے پروگرام میں. آخری بات سنو، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.